قرآن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول۔ قرآن مجید کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول کے ضمن میں بھی چند باتیں نوٹ کر لیں۔ پہلی بحث تو نزول کی لغوی بحث سے متعلق ہے۔ یہ لفظ نزل ینزل ثلاثی مجرد میں بھی آیا ہے، تب یہ فعل لازم ہوتا ہے، یعنی خود اترنا۔ قرآن مجید کے لیے ان معنوں میں یہ لفظ قرآن میں متعدد بار آیا ہے، مثلاً وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہاں یہ فعل لازم آ رہا ہے، یعنی نازل ہوا۔ عام طور پر فعل لازم کو معتدی بنانے کے لیے اس فعل کے ساتھ کسی صلہ پریپوزیشن کا اضافہ کیا جاتا ہے، چنانچہ یہ فعل نزل بھی کے ساتھ معتد ہو کر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، بمعنی اس نے اتارا، جیسے جاء وہ آیا سے جاء بہ وہ لایا۔ مثلاً نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یعنی روح الامین جبریل نے اس قرآن کو اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ نزول قرآن کی دو کیفیتیں، انزال و تنزیل۔ ثلاثی مزید فی کے دو ابواب، یعنی باب افعال اور باب تفعیل سے یہ لفظ قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ دونوں ابواب سے یہ فعل معتدی کے طور پر بمعنی اتارنا استعمال ہوتا ہے، یعنی انزل ینزل انزالاً اور نزل ینزل تنزیلاً۔ ان دونوں کے مابین فرق یہ ہے کہ باب افعال میں کوئی فعل دفعتاً اور یکدم کر دینے کے معنی ہوتا ہے، جبکہ باب تفعیل میں وہی فعل تدریجاً، اہتمام، توجہ اور محنت کے ساتھ کرنے کے معنی ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے مابین فرق کو اعلام اور تعلیم کے معنی کے فرق کے حوالے سے بہت ہی نمایاں طور پر جامعیت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ اعلام کے معنی ہے بتا دینا، یعنی آپ نے کوئی چیز پوچھی تو جواب دے دیا گیا، چنانچہ انفارمیشن آفس کو عربی میں مکتب الاعلام کہا جاتا ہے، جبکہ تعلیم کے معنی ذہن نشین کرانا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بتانا ہے، یعنی پہلے ایک بات سمجھا دینا، پھر دوسری بات، اس کے بعد بتانا، اور اس طرح درجہ بدرجہ مخاطب کے فہم کی سطح بلند سے بلند تر کرنا۔ اگرچہ قرآن مجید کے لیے لفظ انزال اور اس سے مشتق مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن بکثرت لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کی اصل شان تنزیلی شان ہے، یعنی یہ کہ اس کو تدریجاً، رفتہ رفتہ، تھوڑا تھوڑا اور نجماً نجماً نازل کیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول کے لیے صحیح تر اور زیادہ مستعمل لفظ قرآن حکیم میں تنزیل ہے، تاہم دو مقامات پر لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکۃ کے ساتھ انزال کا لفظ آیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اسی طرح شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں بھی یہ لفظ انزال استعمال ہوا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول کے لیے بھی کہیں کہیں لفظ انزل آیا ہے، اگرچہ اکثر و بیشتر لفظ تنزیل ہی آیا ہے۔ اس کی تقریباً مجمع علیہ تاویل یہ ہے کہ پورا قرآن دفعتاً لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا، جسے لیلۃ المبارک بھی کہا گیا ہے، جو کہ رمضان المبارک کی ایک رات ہے۔ لہٰذا جب رمضان مبارک کی لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارک میں قرآن کے نزول کا ذکر ہوا تو لفظ انزال استعمال ہوا۔ قرآن مجید سمائے دنیا پر ایک ہی بار مکمل طور پر نازل ہونے کے بعد وہاں سے تدریجاً اور تھوڑا تھوڑا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول کے لیے اکثر و بیشتر لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے۔ لفظ تنزیل کے ضمن میں سورۃ النساء کی آیات نہایت اہم ہے۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی۔
تورات تختیوں پر لکھی ہوئی مکتوب شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ چونکہ دفتن اور جملتاً واحدتاً دے دی گئی، اسی لیے اس کے لیے لفظ انزال آیا ہے، جبکہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے 22-23 برس میں نازل ہوا، لہٰذا اسی کے ضمن میں لفظ نزل استعمال ہوا۔ چنانچہ متذکرہ بالا آیات میں تنزیل اور انزال ایک دوسرے کے بالکل مقابلے میں آئے ہیں، گویا یہاں تعارف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ازداد سے پہنچائی جاتی ہیں، کا اصول درست بیٹھتا ہے۔ حکمت تنزیل۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تنزیل کی حکمت کیا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا اور ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں اس کی دو حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ شاید اس کا تحمل نہ کر سکتے، چنانچہ لوگوں کے تحمل کی خاطر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس پر غور کریں اور اسے حرز جان بنائیں اور اسی کے مطابق ان کے ذہن و فکر کی سطح بلند ہو۔ یہ حکمت سورۃ بنی اسرائیل کی آیات میں بیان کی گئی ہیں، اور ہم نے قرآن کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں منقسم کر دیا تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اور وقفہ وقفہ سے لوگوں کو سناتے رہیں، اور ہم نے اسے بتدریج اتارا۔ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے بارش کی مثال ملاحظہ کیجیے۔ بارش اگر ایک دم بہت موسلا دھار ہو تو اس میں وہ برکات نہیں ہوتی جو تھوڑی تھوڑی اور تدریجاً ہونے والی بارش میں ہوتی ہیں۔ بارش اگر تدریجاً ہو تو زمین کے اندر جذب ہوتی چلی جائے گی، لیکن اگر موسلا دھار بارش ہو رہی ہو تو اس کا اکثر و بیشتر حصہ بہتا چلا جائے گا۔ یہی معاملہ قرآن مجید کے انزال و تنزیل کا ہے۔ اس میں لوگوں کی مصلحت ہے کہ قرآن ان کے فہم میں، ان کے باطن میں، ان کے شخصیتوں میں تدریجاً سرایت کرتا چلا جائے۔ سرایت کے حوالے سے مجھے پھر علامہ اقبال کا شعر یاد آیا ہے: چوں بجاں در رفت جان دیگر شد، جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شد۔ یہ قرآن جب کسی کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اور جب کسی کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے تو اس کے لیے پوری دنیا ہی انقلاب کی زد میں آ جاتی ہے۔ تو جب یہ قرآن کسی کے اندر اس طرح اتر جاتا ہے جیسے بارش کا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، تو اس کی شخصیت میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس کی سرایت کرنے کے لیے اس کا تدریجاً تھوڑا تھوڑا نازل کیا جانا ہی حکمت پر مبنی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات سورۃ الفرقان میں کہی گئی ہے، اس لیے کہ وہاں کفار مکہ بالخصوص سرداران قریش کا باقاعدہ ایک اعتراض نقل ہوا ہے۔ فرمایا، منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو ہم اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اس کو ہم نے بغرض ترتیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ آپ کے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئیں، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے آپ کو دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ اعتراض یہ تھا کہ یہ پورا قرآن یکدم یک بارگی کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اس اعتراض میں جو وزن تھا پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ انہوں نے جو بات کی در حقیقت اس سے مراد یہ تھی کہ جیسے ہمارا ایک شاعر دفتن پورا دیوان لوگوں کو فراہم نہیں کر دیتا، بلکہ وہ ایک غزل کہتا ہے، قصیدہ کہتا ہے، پھر مزید محنت کرتا ہے، پھر کچھ اور طب آزمائی کرتا ہے، پھر کچھ اور کہتا ہے، اس طرح تدریجاً دیوان بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پورے کا پورا یکدم نازل ہو سکتا تھا۔ یہ تو در حقیقت انسان کی کیفیت ہے کہ کتاب دفتن پروڈیوس نہیں کر دیتا۔ پورا دیوان تو کسی شاعر نے ایک دن کے اندر نہیں کہا، بلکہ اسے وقت لگتا ہے، وہ مسلسل محنت کرتا ہے، کچھ تکلف بھی کرتا ہے، کبھی آمد بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کلام دیوان کی شکل میں تدریجاً مدون ہوتا ہے۔ تو یہ تو اسی طرح کی چیز ہے، کیوں نہیں یہ قرآن اس پر یکدم نازل ہو گیا؟ اب اس کا جواب دیا گیا، یہ اس لیے کیا ہے تاکہ اے نبی ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تثبیت جماؤ عطا کریں، یعنی وہ بات جو عام انسانوں کی مصلحت میں ہے وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی مصلحت پر مبنی ہے کہ آپ کے لیے بھی شاید قرآن مجید کا یک بارگی تحمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں:
اگر ہم پورے کے پورے قرآن کو دفتن کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ نوٹ کیجئے کہ یہاں لفظ انزل آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جماؤ اور ٹھہراؤ عطا کرنے کے لیے اسے بتدریج نازل کیا گیا ہے، اور ہم نے اس کو بغرض ترتیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ رتل چھوٹے پیمانے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کو کہتے ہیں۔ اگلی آیات میں جو ارشاد ہوا اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اے نبی، جو اعتراض بھی یہ ہم پر کریں گے ہم اس کا بہترین جواب آپ کو عطا کر دیں گے، لیکن دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ ایک مسلسل کشاکش ہے جو آپ کے اور مشرکین عرب کے درمیان چل رہی ہے۔ آج وہ ایک بات کہتے ہیں، اگر اسی وقت اس کا جواب دیا جائے تو وہ در حقیقت آپ کی دعوت کے لیے موزوں ہیں۔ اگر یہ سارے کا سارا کلام الہی ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو حالات کے ساتھ اس کی مطابقت اور اس کی طرف سے پیش ہونے والے اعتراضات کا بروقت جواب نہ ہوتا، اور اس کے اندر جو اثر انداز ہونے کی کیفیت ہے وہ حاصل نہ ہوتی۔ اس تدریج میں اپنی جگہ موزونیت ہے اور اس کی اپنی تاثیر ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کو تدریجاً نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کا زمانہ نزول اور عرض نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے نزول کے ضمن میں اب دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور نوٹ کر لیجئے۔ یہ صرف معلومات کے ضمن میں ہیں۔ اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ ہم جس حساب سے بات کرنے کے عادی ہیں اسی حساب سے ہمارے ذہن کا ثغرہ قبرہ بنا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کا زمانہ نزول 610 سے 632 تک 22 برس پر مشتمل ہے۔ قمری حساب سے یہ 23 برس بنیں گے۔ 40 عام الفیل سے شروع کریں تو 12 سال قبل ہجرت اور 11 ہجری سال مل کر 23 سال قمری بنیں گے، جس کے دوران یہ قرآن بطرز تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ صحیح احادیث میں یہ شہادت موجود ہے کہ پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئیں، پھر 3 سال کا وقفہ آیا۔ سورۃ العلق کی یہ 5 آیات بھی چونکہ قرآن مجید کا حصہ ہیں، لہٰذا صحیح قول یہی ہے کہ قرآن حکیم کا زمانہ نزول 23 قمری یا 22 شمسی سال ہے۔ اب یہ کہ نزول کی جگہ کون سی ہے، اس ضمن میں صرف ایک لفظ نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً پورے کا پورا قرآن حجاز میں نازل ہوا۔ اسی لیے آغاز وحی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سفر حجاز سے باہر ثابت نہیں ہے۔ آغاز وحی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد سفر کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کا سفر کرتے تھے، یقیناً یمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہوں گے، اسی لیے کہ الفاظ قرآن رحلۃ الشتاء والصیف کی روح سے قریش کے سالانہ 2 سفر ہوتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں شمال کی طرف جاتے تھے، اسی لیے کہ فلسطین کا علاقہ نسبتاً ٹھنڈا ہے، اور سردیوں کے موسم میں وہ جنوب کی طرف یمن کی طرف جاتے تھے، اسی لیے کہ وہ گرم علاقہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارتی سفر کیے ہیں۔ بعض محققین نے تو یہ امکان بھی ظاہر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں کوئی بحری سفر بھی کیا اور گلف کو عبور کر کے مکران کے ساحل پر کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ واللہ عالم، یہ بات میں نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے ایک لیکچر میں سنی تھی جو انہوں نے حیدرآباد سندھ میں دیا تھا، لیکن بعد میں اس پر حرج ہوئی کہ یہ بات بہت کمزور قول ہے اور اس کے لیے کوئی سند موجود نہیں ہے۔ البتہ الخبر جہاں آج آباد ہے وہاں پر تو ہر سال ایک بہت بڑا تجارتی میلہ لگتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں تک آنا ثابت ہے۔ بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغاز وحی کے بعد 10 سال تک تو مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے بعد طائف کا سفر کیا ہے، پھر آس پاس عکاظ کا میلہ لگتا تھا اور منڈیاں لگتی تھیں، ان میں آپ نے سفر کیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے۔ اس کے بعد سب جنگیں حجاز کے علاقے میں ہی ہوئیں سوائے غزوہ تبوک کے، لیکن تبوک بھی اصل میں حجاز ہی کا شمالی سرا ہے۔ اس اعتبار سے حجاز ہی کا علاقہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، تاہم 2 آیتیں اس اعتبار سے
مستثنیٰ قرار دی جا سکتی ہیں کہ وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر نازل ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 تحفے عطا کیے، اس میں نماز کی فرضیت اور 2 آیات قرآنی شامل ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو عرش کے 2 خزانے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں عطا ہوئیں۔ تو یہ 2 آیتیں مستثنیٰ ہیں کہ یہ زمین پر نازل نہیں ہوئیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر دی گئیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر تھے، جبکہ باقی پورا قرآن آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے حجاز کا علاقہ محبت وحی ہے۔